अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़िरका वारियत ने यकीनन मुसलमानों को तोड़ फोड़ के रख दिया है। मुसलमानों की हमीयत, मुसलमानों की जमीयत को यकीनन फ़िरका वारियत ने तबाह बर्बाद किया है, तोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें फ़िरका वारियत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये फ़िरका वारियत तो पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अरूज पर रही है। लोग एक दूसरे को काफिर तक समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ अदावत रखते हैं, एक दूसरे की मसाजिद में जाना गवारा नहीं करते। अब ये फ़िरका वारियत जो है ना, वो क्या है? 72 फ़िरके या 73 फ़िरके जिनके बारे में अहादीस भी हैं, क्या ये फ़िरके पूरे अदियान को मिलाकर फ़िरके हैं? क्या ये सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर बनने वाले जो गिरोह हैं, जो जमातें हैं, क्या ये वो फ़िरके हैं? क्या ये सियासी गिरोहों का जिक्र है? ये क्या चीज़ है? और कौन सा फ़िरका जो है, कौन सा गिरोह जो है, कौन सी जमात जो है वो राह हक पर होगी और जन्नत में जाएगी? आज यही मौजू है और इस मौजू को देखेंगे मुख्तलिफ उलमा की ज़ुबानी। तकरीबन 7 उलमा किराम हैं, जिनके अंदर 2 बरेलवी मुफ्तियान किराम हैं, और उसके बाद डॉक्टर इसरार साहब का एक छोटा सा बयान है, उसके बाद इसहाक मदनी साहब का बयान है, अहले हदीस आलिम जो हैं वो सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब, उनका भी एक छोटा सा बयान है। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस वीडियो का हिस्सा बनेंगे। शिया आलिम दीन शहनशाह नकवी साहब जो हैं, उनका भी एक छोटा सा क्लिप है, देखेंगे कि वो इस मौजूदा दौर की फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ या फ़िरकों वाली हदीस के बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज पहली वीडियो देखते हैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बहुत जय्यद किस्म के मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहब। तो कादरी साहब की ये वाली आप वीडियो मुलाहिज़ा करें। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, इनमें से 72 जहन्नमी और 1 जन्नती होगा। ऐसा ये क्या है, इसकी कुछ शरह बयान कर दें। देखिए, बिल्कुल सही हदीस है, इसका तो इनकार नहीं है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बल्कि बनी इसराइलियों के बारे में फरमाया कि उनके यहाँ 72 फ़िरक़े थे, 71 जहन्नमी थे, 1 जन्नती था। और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिनमें से 72 जहन्नमी और 1 जन्नती होगा। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाजी यानी नजात पाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी जिस पर मैं और मेरे सहाबा से मुराद जिन अकाइद पर मैं और मेरे सहाबा हैं। क्योंकि अमाल में तब्दीलियां होती रहती हैं, हो सकती हैं, लेकिन अकाइद में तब्दीली नहीं हो सकती है। जो अकीदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से थे, वही क़यामत तक रहेंगे। हर नबी उन्हीं अकाइद की तबलीग फरमाते रहे हैं। तो मुराद सरकार की यही है कि जो नया अकीदा हमारे अकीदे से हटकर नया अकीदा घर लेगा, तो फिर वो हमसे नहीं होगा, वो नया फ़िरक़ा हमारे से वजूद में आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे अवाम में गलतफहमी होती है कि हमारे आज के दौर में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र मुख्तलिफ नामों के साथ इंट्रोड्यूस हैं, उनको समझते हैं कि ये अलग अलग एक फ़िरक़ा है और इनको सरकार ने फरमाया है कि ये 73 फ़िरक़े होंगे। तो वो गिनना शुरू कर देते हैं। जब गिनते गिनते हैं तो 10-12 पे जाके रुक जाते हैं, बोलते हैं बाकी तो नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए। याद रखें कि असल ये नहीं है कि कोई एक ग्रुप एक नाम से मारूफ हो जाए तो आप उसे एक फ़िरक़ा करार देकर कहें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बल्कि असल, जैसे हमने आपकी खिदमत में थोड़ी सी इशारा कर ही दिया है कि अकाइद के बिगाड़ की वजह से जो ग्रुप हमारे से वजूद में आते जाएंगे, वो एक फ़िरक़ा बनेगा, चाहे उसका कोई नाम ना हो। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर 6 मकातिब फ़िक्र हैं, उनमें से एक मकतबे फ़िक्र में एक शख्स का अकीदा ये हो गया सबसे हटकर कि ये अल्लाह तबारक व तआला मादल्ला 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मादल्ला सो मादल्ला। दूसरे मकतबे फ़िक्र वाले का भी ये अकीदा हो गया, फिर तीसरे मकतबे फ़िक्र, चौथे, 5वें, छठे। देखा, ये मकतबे फ़िक्र बिल्कुल अलग-अलग हैं, सबके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इन 6 अशख़ास की थिंकिंग एक हो चुकी है। इनका अकीदा ये है एक फ़िरक़ा, ये एक ग्रुप है। इस तरह सरकार बयान फरमा रहे हैं। अब वो किसी भी ग्रुप में से हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि जी इस नाम का नाम इस यानी फ़िरक़े वाले जितने भी हैं सबके सब जन्नती होंगे और इस फ़िरक़े वाले जितने भी हैं सबके सब जहन्नमी होंगे। ये कहना बिल्कुल बेजा है। असल चीज़ ये नहीं है कि कौन किस नाम से मुतारफ है, असल ये है कि किसी शख्स के अकीदे में बिगाड़ है या नहीं। अगर खुदा न खास्ता उसके अकायद कुरान और सुन्नत से हटकर है, तो वो चाहे अपना कुछ भी नाम रख ले, वो शख्स काबिल गिरफ्त होगा। और इस तरह की सोच रखने वाले जितने भी होंगे, चाहे वो किसी भी मकतबे फ़िक्र में, वो इसी के साथी कहलाएंगे और वो एक फ़िरक़ा होगा। इस तरीके से ये ना देखें कि नाम क्या क्या है, बल्कि ये देखें कि सोच और फिक्र क्या क्या है, अकायद क्या क्या है। उस एतबार से 73 फ़िरक़े बनेंगे और उसमें 72 फ़िरक़े यानी जो गुमराह होंगे वो बनेंगे। ये 72 किस्म के ऐसे ग्रुप बनेंगे। और जरूरी नहीं कि हर ग्रुप के अंदर लाखों लोग हों। ये हो सकता है 6 का एक ग्रुप बने, 7 का एक ग्रुप बने, 50 का एक ग्रुप बन जाए, 5 लाख का एक ग्रुप बने, 1 करोड़ का एक ग्रुप बन जाए, बिलफर्ज। इस तरीके से हो सकता है कि 73 ग्रुप बनेंगे और उनके आपस के अंदर अकायद जो है वो, यानी एक ग्रुप के अंदर जो अफराद उनके आपस के अकायद एक जैसे होंगे और वो गुमराही की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारे वसाविस से आप बच सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी है। मुफ्ती साहब ने जो 3 पॉइंट रखे हैं ना, एक तो उन्होंने हदीस पेश की है 73 फ़िरक़ों वाली, जो मशहूर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इख्तिस कि मेरी उम्मत के अंदर 73 गिरोह बन जाएंगे।
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف نام ہونے کی وجہ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی نے نام اہل سنت رکھ لیا، کسی نے اہل حدیث رکھ لیا، کسی نے کوئی اپنا نام اور رکھ لیا، تو یہ فرقہ واریت کے اندر نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف جس کے عقائد ہوں وہ فرقہ واریت کے خلاف آتا ہے۔ اب یہ تو جتنے بھی گروہ ہیں جن کا ذکر پاکستان میں خیر سے کیا جاتا ہے، 4-5 بڑے بڑے گروہ ہیں، یہ بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے، تو ان کے اوپر تو الحمدللہ یہ ایک ہیں، تو اس طریقے سے تو پھر یہ فرقہ واریت میں نہیں آتے۔ بہرحال اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں مفتی سمر عباس قادری صاحب کی، کہ مفتی سمر عباس قادری صاحب فرقہ واریت کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو قادری صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ کہتے ہیں وہ کہتا ہے وسیع سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، تم کہتے ہو ہم سچے، وہ بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی ہمیں کیسے پتا چلے سچا کون ہے؟ بس ذرا اس مفتی کو جگا کے بیٹھنا فیصلہ بھی ہو جائے۔ لوگوں نے اصل مسئلہ پتا کہاں سے خراب کیا ہے؟ خود دین سے دور ہو گئے۔ جس دن ہم نے خود مطالعہ شروع کر دیا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی، ایک تو تھا کہ بندہ خود علم حاصل کرے، دوسرا تھا کہ بندہ صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھے۔ آپ نے تو سنی مولویوں کے پیچھے اس وقت آ کے جمعہ پڑھنا جب یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ساڑھے کو تو ٹائم ہی ہے نہیں، تو ہمیں عقیدے کا پتہ کیسے چلے؟ پہلے تو تھوڑا سا میٹھا میٹھا گلا کروں نا آپ سے، ہم یا تو پڑھے بھی صحیح اور علماء کے پاس بیٹھے بھی صحیح، یہ دو آتے پہلے درست کرو نا، پھر اگلی بات بتاؤں۔ قوم کا یہ حال تو ہو نہیں ہونا ہے۔ اب قوم کا یہ حال بنا ہوا عقیدے کے معاملے میں، وہ جنہیں سواری چل جائے نا لاری اڈے، ایک بس والا وہ کہتے جی میں لاہور جانا ہے، ایک بس والا بیگ کھو کے گڈی دے وچ سڑ لیندا، کہندا آ گڈی جانی ہے جی، دوسرے والا بچے کھو کے اپنی گڈی سڑ لیندا، کہندا جی آ جانی ہے جی، تیسرے والا مائی دا موڈا پھڑ کے گڈی سڑ لیندا، بیگ کتے نیانے کتے مائی کتے، او پھر پتہ کی کہندی ہو گئی بچے اوکے او پتہ نہیں بیگ، او کہندی آ دیکھو میں جانا ہی نہیں۔ یہی حساب و کتاب شروع ہو گیا، ایک کی آواز مولوی کی اور آ رہی، دوسرے کی اور، تیسرے کی اور۔ اب جو سننے والا ہے اس نے جب سنی کی سنی تو اور آواز ہے، دیوبندی کی سنی تو اور آواز ہے، اہل حدیث کی سنی تو اور آواز ہے، شیعہ کی سنی تو اور آواز ہے، اے کہندا بس میں مسلمان ہی چنگا، میں نہیں کسے تے پڑھنا، ایدا ہی کہندے رہنا۔ میں کیا پہلو تو مینوں یہ دس بھئی اللہ نے تینوں عقل دتی ہے، مینوں یہ دس وہ جڑی مائی لاری اڈے گئی سی اونوں چاہیدا سی نا کہ کسے چنگی کمپنی والے بس تے بہندی، تیرا سامان بھی عزت دے نال جاندا، تیرے بچے بھی، تو بھی اوتے تیرا خرچہ تے ہونا سی، لیکن وہ تو جانا سی۔ اور تینوں کہنے آکھیا کہ تو پھٹیچرا دے کول جا، میں اسی طرح کہنا تسی کیوں کہندے سانوں سمجھ نہیں آندی، تو مولوی دی تقریر سنی ہو نہ سن جا کوئی صحیح ہوے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی سمر عباس صاحب کی بات بھی سنی ہے۔ مفتی سمر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، انہوں نے کہا ہے کہ قصور عوام الناس کا ہے کہ جو کوشش نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن و حدیث سے دور ہے۔ تو بالکل میں ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم نے خود قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوتا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں دلچسپی ہوتی، تو ہم اس طرح فرقہ واریت میں بالکل نہ پڑے ہوتے، اپنے اپنے جو ہے نا وہ علماء ہیں فرقوں کے، ان کے پیچھے نہ لگے ہوتے۔ تو ان کی بات کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ عوام الناس کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک کے اندر فرقوں سے منع کیا گیا، بالکل کلیئر بات ہے۔ تو مفتی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عوام جو ہے نا وہ صحیح علماء چنیں، اور وہ علماء جو آپ کو قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، جو فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، جو گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتے، ان کے پیچھے آپ چلیں۔ قرآن و حدیث کی بات جب آئے تو آپ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، تو آپ الحمدللہ فرقہ واریت سے بچ جائیں گے، اور آپ کا راستہ جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے گا، صراط مستقیم، جس کی آپ صبح شام دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں، جو پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی؟ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجیے، ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں جو نجات پانے والے ہیں۔ لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے، بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے، ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو، جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے، اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور A کلاس B کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کا طریقہ تو یہ تھا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے، غزوہ احزاب میں کیا حال تھا، فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو، قبر توڑی ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ قبر توڑی نہ ہو جائے۔
جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے. حضور اب ناقابل برداشت ہے, دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے. آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے ما انا علیہ واصحابی. اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا؟ وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, سنت ہے, جو کرتا ہے اچھا کام. اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کی ضمن میں. وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کی ضمن میں آئی. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. جی ناظرین محترم, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی کمال کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جو مین مسئلہ تھا, جو بنیادی بات تھی دین کی دعوت, وہ تو ہم سارے چھوڑ چکے ہیں اور ہم پڑ گئے ہیں آپس کے اختلاف کے اندر, اور ان اختلافات کو ہم نے جو ہے نا وہ فرقہ واریت کا نام دیا ہوا ہے. تو بالکل بنیادی بات جو ہے وہ ہے دعوت حق, دعوت حق, دعوت حق کا غلبہ. ڈاکٹر صاحب کی بھی بات جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے کہ دین اسلام کے غلبے کی جو ہے نا وہ ہمیں صبح شام کوشش کرنی چاہیے تھی, ہر بندے کو, اجتماعی طور پر حکومتوں کو بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی, کہ دین کو غالب کرے, لوگوں تک دین پہنچائیں. تو ہم پڑ گئے خود فرقہ واریت کے اندر, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی کے چکروں میں, اور جو بنیادی مسئلہ تھا اس کو ہم نے بلا دیا ہے. تو ان کی اس بات کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ بنیادی چیز کی طرف آنا چاہیے کہ دین کی جو دعوت ہے پہلے لوگوں تک توحید پہنچائے, لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کریں, اور پھر اس دین کا غلبہ پوری دنیا کے اندر آنا چاہیے, اور وہ آئے گا جہاد کے ذریعے. اگر ہم ڈر کے اپنے اپنے بلوں میں گھسے رہیں گے تو پھر ہم دین کو غلبہ نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں جناب مولانا محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ کی, کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو دیکھیں. پہلے تو بیٹا یہ روایت جو ہے نا اس کو ویلڈ نہیں ہم کہہ سکتے, اسی لیے امام بخاری مسلم نے کو نہیں لکھا. اس کے بیان کرنے والے جہاں جہاں بیان کوئی نہ کوئی کمزور ہے, اس لیے اتنا بڑا مسئلہ کہ دوزخ بھیج رہے ہیں آپ 72 حصے امت کے, بڑی کچھ کمی دلیل چاہیے. اور دوسرا اگر مانے نا جو امام طبری اور امام شافعی نے کہا بات ٹھیک ہے, یہ مذہبی گروہوں کی بات نہیں جو سوچ سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے نا, فہم کا اختلاف. ایک کو سمجھ آیا شاید کا معنی یہ, دوسرے نے سمجھا یہ, تشریح میں فرق ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال بھی دوں, وہ نہیں مراد, یہ سیاسی گروہوں کی بات. میں اس کے حوالے دوں گا کہ امت میں گروہ جہاں ہمارے تانگے والی پارٹیاں بھی آپ نے دیکھی, انگنٹ سیاسی پارٹیاں حکومت انفشاری ہیں, وہ کہا یہ 72 جو فساد پیدا کر یہ دوزخ میں جائیں گے, مگر یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ دوزخ میں. یہ بھی یاد رکھنا, دوزخ میں اگر جائیں گے مسلم نکل آئیں گے, جنت میں آئیں گے, وہ بھی جو بدنیت ہوں گی. جو الجماعت کا کہ جو زیادہ اکثریت جس کو خلیفہ چنا یا حاکم ہے وہ ٹھیک, یہ جمہوری اصول ہے, زیادہ اکثریت نے ایک شخص کو حکمران چنا ہے, آپ مانیں اس کو. وہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اٹھ کر فتنہ پیدا کریں ملک میں, تو 72 گروہ پھر کام دوسری والا کر رہے ہیں. سیاسی گروہوں کی بات, یہ مذہبی گروہ کوئی بات. آپ ایک مثال قرآن کی سنیں کہ کوئی حدیث بھی نہیں, قرآن ہے, شک نہیں کسی کو, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مستم النساء, عورتوں کو جب چھو, یہ تیمم اور غسل کے مسائل میں آتا. اب لفظ ایک ہی ہے, لا مستم النساء, ٹچ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھ آئی کہ ایک بالغ عورت, اس کو اگر آدمی نے وضو کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگ گیا, بے شک اس کی اپنی یا کوئی, تو اس کا وضو جاتا رہا. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا جب عورتوں کو چھو. اب لفظی طور پر لٹرلی وہ سچے ہیں, لفظ یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو پردہ کے طور پر کیا نہیں پڑتی ہیں, اس لیے چھونے سے مراد امام شافعی یہ کوئی نہیں کہ ہاتھ لگ گیا, اس سے مراد وہ چھونا ہے جو خاوند بیوی کے درمیان ہوتا, اس کی اللہ بات کر رہا کہ تم نے مباشرت کی. اب دو امام ایک ہی بات کو سمجھنے میں مختلف رائے ہو گیا, عبارت ایک ہی ہے قرآن کی, بات ان کی بھی بنتی ہے, لکھا تو یہی ہے کہ جب تم عورتوں کو چھو, ان کی بھی بنتی ہے کہ بہت سی باتیں جو کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ, حیض کے مسائل میں. اب قریب جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم خاوند بیوی ایک جگہ بیٹھ گئے تو یہ حرام ہو گیا, وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں قریب جانا کیا. تو دیانتداری سے بھی فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ لوگ دوشی نہیں ہوتے, ان میں سے کسی کی بات زیادہ وزنی وہ دیکھتے رہیں. جو بد نیت لوگ ہیں نا امت میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں وہ جانتی, مگر آخر میں وہ بھی جنت میں جائیں. یہ نہیں کہا کہ وہ مخلط نار. جی ماشاء اللہ, پوچھیں جو پوچھیں. جی ناظرین محترم, آپ نے اسحاق صاحب کی باتیں سنی ہیں. اسحاق صاحب نے تو سرے سے بات ہی ختم کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں, پہلی تو بات ہے امام بخاری مسلم انہوں نے اس حدیث کو لیا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل انہوں نے 73 فرقوں والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, پکے وہ انکاری ہو گئے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ پوری امت جو ہے وہ آپ اس کو جہنم کے اندر دھکیل رہے ہیں.
73 फिरकों में से 72 फिरकों को आप जहन्नम में भेज रहे हैं, खुदा ना खास्ता पूरी की पूरी उम्मत आप जो है ना वो जहन्नम के अंदर झोंक रहे हैं। फिर उन्होंने आगे जो है ना वो कहा है कि ये सियासी गिरोहों की बात हुई है जिन्होंने अपने अपने दीन, अपनी अपनी हमीयत, अपनी अपनी जमीयत बनाई हुई है और दीन से दूर हुए हुए हैं, वो इसका जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये जो ग्रुप बंदी है, ये जो सियासी फिरका वारियत है, इसका जिक्र है हदीस के अंदर। अगर हम थोड़ा सा वैसे गौर करें तो लगता भी यही है। अभी आप अपने पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि किस तरह की सियासी फिरका बंदी हुई है। हर पार्टी ने अपना एक जनाब बुत बनाया हुआ है और उसी की वो पूजा के अंदर लगे हुए हैं। वो किसी के यहाँ जमहूरियत है, किसी के यहाँ मलूकियत का तस्वर है। जिस तरह एक पार्टी का सरबराह, फिर उसके आगे उसकी औलाद, और इसी तरह मुल्कों के अंदर फिर तकसीम हो गई है। पार्टियां जो है ना वो दीन से दूर हो चुकी हैं, उनको बिल्कुल दीन इस्लाम की कोई फ़िक्र नहीं है, दीन इस्लाम के गलबे की कोई फ़िक्र नहीं है। बस उनके जो है ना वो दिमाग के अंदर वो हुकूमत और हुक्मरानी और कुर्सी का चक्कर है। तो अगर डॉक्टर साग साहब की बात के साथ इत्तेफाक किया जाए तो कहीं बात दिल को लगती भी है कि ये इस्लाम पसंद बिल्कुल नहीं है, इस्लामी रहनुमा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अपनी सियासी फ़िरका बंदी के अंदर गुम हो चुके हैं और इनका मकसद जो है ना वो सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार है। तो कहीं इसका जिक्र रहा हो हदीस के अंदर। बहरहाल बाकी आप इनकी बात आप खुद सुन चुके हैं। अब बेहतर मैं ये अपना एक ख्याल पेश कर रहा हूँ, अपना एक तज्ज़िया है कि अगर वो हदीस जो है ना वो इनके ऊपर फिट की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हमारी उम्मत जो है ना वो 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी, तो ये जो सियासी तकसीम है ये उसी का जो है ना वो महवर मुझे नज़र आता है। ठीक है, अवामुन नास तो कहीं ना कहीं फिर भी बहते हैं, एक दूसरे की मसाजिद के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सियासी पार्टी हैं ये तो एक दूसरे के पीछे ऐसे हैं जिस तरह काटने के लिए तैयार होते हैं एक दूसरे को। इनको तो मुल्क से, मिल्लत से, शरीयत से, इस्लाम से, दीन से, किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। हर पार्टी का जो अपना नुक्ता नज़र है, अपना महवर है। बहरहाल अगली हम वीडियो जनाब देखते हैं सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी। तो सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब जो है ना वो इस फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ अल-जमा जो है उसका जिक्र करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनकी वीडियो देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, इन्न बनी इसराइल इफ्तरक़त अला 71 फ़िरक़ा। मुसलमानों ईसाइयों के 71 फ़िरके बने। व इन्न उम्मती सतफ्तरिक़ु अला 72 फ़िरक़ा। इस हदीस के अल्फाज है मेरी उम्मत के 72 फ़िरके बनेंगे, और एक दूसरी रिवायत में आता है मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। सारे के सारे फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। सहीह उल जामे की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी वजाहत की। और वो फ़िरका लोग उसको भी फ़िरका ही कहेंगे, वही अल जमा, वो जमात होगी। कैसे जमात होगी? क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होगा कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। लोग अपनी ज़बान में उनको भी फ़िरका ही कहेंगे। कुल्लुहा फिन्नार, सारे फ़िरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरके के जो जमात होगी, और अल्लाह ज़ुल जलाल उन्हें जहन्नम नहीं जन्नत नसीब फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया, वतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला। इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला। बनी इसराइल 72 मिल्लतों में तक़सीम हो गए और मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में तक़सीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सारी मिल्लतें जो अपने आप को मिल्लत समझने वाले हैं सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक मिल्लत के, मिल्लतन वाहिदा, एक ही मिल्लत जो जन्नत में जाने वाली है। जिसका मनहज क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी रिवायत में फरमाया, जब सहाबा ने सवाल कर लिया अल्लाह के रसूल कौन सी जमात होगी जो जहन्नम में नहीं जाएगी, जो जन्नत की वारिस बनेगी? आपने उस जमात का नाम नहीं बताया, उस जमात का काम बता दिया है। काम क्या होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरे सहाबा जो मिल्लत होगी
जो जमात होगी लोग उसको भी फिरका कहेंगे, उसका मंशूर दो चीजें होंगी, मैं अना अलई वो अस्हाबी, वो उस दीन पर होंगे जिस दीन पर मेरे सहाबा मैं हूं और मेरे सहाबा होंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, शुएब अहमद मीर मोहम्मदी अहले हदीस आलिम की बात सुनिए। अल जमाआ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात का जो है ना वो काम बता दिया है। काम से मुराद ये है कि वो कुरान और हदीस के ऊपर चलने वाले लोग होंगे, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके के ऊपर चलने वाले लोग होंगे। एक चीज़ यहाँ मेरे जहन में आई है, मुझे किसी दोस्त ने मेरी इस्लाह की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो हदीस है मैं और मेरे सहाबा, ये जो हदीस सारे उलमा ने कोट भी किया, आपने देख लिया। वो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, बल्कि हदीस कुछ इस तरह है कि मैं और मेरे खुलफाए राशिदीन का जो रास्ता अपनाएगा वो सही रास्ते पर होगा, वो सिरात मुस्तकीम पर होगा। तो वो खुलफाए राशिदीन के रास्ते को समझते हैं। बाकी जो बाद वाले सहाबा थे उनके अंदर काफ़ी सारे सहाबा ऐसे थे जो बाद में सहाबी नहीं रहे, वो मुर्तद हो गए, इस्लाम के अंदर से जो है ना वो निकल गए थे। तो वो फिर इस वजह से भी कहते हैं कि मैं और मेरे सहाबा, अगर सहाबा का जिक्र है तो बहुत सारे सहाबा तो रास्ते से हट चुके थे। बहरहाल उनका भी अपना ख्याल है। अब हदीस सारे आलिम दीन पेश करते हैं तो इसको भी नहीं जुटलाया जा सकता और उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर खुलफाए राशिदीन का रास्ता देखा जाए तब भी बात अच्छी है। सहाबा इकराम, सहाबी तो वो होंगे जो ईमान पे रहे। जो ईमान से हट गया, साफ ज़ाहिर है कि वो सहाबियत से तो ख़त्म हो गया, फिर वो सहाबी तो ना रहा। जो मुर्तद हो गया वो तो सहाबा की लिस्ट से ख़त्म हो चुका है। बहरहाल अगली वीडियो आप देखें, शिया आलिम दीन है शहनशाह नकवी साहब। शहनशाह नकवी साहब को भी लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं, ज़रा मुतदल तबीयत के हैं, तो इनकी आप वीडियो देखें। 72 फ़िरक़े हैं, क्यों और तफसील। 72 फ़िरक़ों वाली जो हदीस है वो बाज़ उलमा के नज़दीक गैर मुस्तनद हदीस है। पैगम्बर फरमा रहे मेरे बाद 72 फ़िरक़े होंगे, ये हदीस मुस्तनद नहीं है। अगरचे बिहारुल अनवार में हदीस है, अगरचे और बहुत सी किताबों में हमारी ये हदीस मिलेगी, लेकिन 72 माफ़ी 73 फ़िरक़े, 73 फ़िरक़ों की जो हदीस है, 72 लिखे हैं, यहाँ सवाल में 72 कहा है उन्होंने। 73 फ़िरक़ों की जो हदीस है वो 72 दोज़खी होंगी और एक फ़िरक़ा जो है वो जन्नती होगा, नाजी होगा, निजात याफ्ता होगा। ये हदीस ज़ईफ़ है। फ़िरक़े और ग्रुप और जो है वो मुख्तलिफ धरे अगर इल्मी है और अगर इल्म की बुनियाद पर ग्रुप बने हैं तो इन्हें होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पैगम्बर ने खुद इख्तिलाफ़ की बुनियाद डाली है, इख्तिलाफ़ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है। तो इख्तिलाफ़ अगर इल्मी हो, इख्तिलाफ़ अगर तहक़ीक़ी हो, इख्तिलाफ़ अगर समझने के लिए और तफ़क्कुस करने के लिए है तो इख्तिलाफ़ रहमत परवरदिगार है। जी नाज़रीन मोहतरम, शहनशाह नकवी साहब तो सिरे से ही जनाब वो कहते हैं कि ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है। वो इस हदीस को इनकारी हैं, वो इस हदीस को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो है ना वो ज़ईफ़ हदीस है और ज़ईफ़ हदीस के साथ कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, वैसे भी बाकी शियों को भी मैं सुनता रहता हूँ, इस हदीस को वो नहीं मानते। वो तो बहुत सारी जो सुन्नी भाइयों की हदीस की किताबें हैं उनके ही इनकारी हैं, तो उनके मुताबिक ये हदीस ज़ईफ़ है। अब हम अगली वीडियो देखते हैं। फ़िरका वारियत के ऊपर सही तरीके से जो एक लेक्चर है पूरा वो सुन लेते हैं, और वो लेक्चर दिए है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये वाली वीडियो देखें। ये कौन सी दीन की खिदमत है फ़िरकों के अंदर घुस जाना? कुरान तो पूरा इसके खिलाफ है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरकों में मत बटो। इस आयत के ऊपर किसी ने अमल नहीं करना है, सिर्फ इंजीनियर साहब ने अमल करना है। और अल्लाह की रस्सी सही मुस्लिम में नबी इस्लाम ने बयान फरमा दिया कि वो कुरान है। हर कोई अल्लाह की रस्सी डिफरेंट बयान करता है। हमारे बरेलवी भाई कहते हैं, वो देखा जी रस्सी होती है ना जी, रस्सी के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, फिर मिलकर एक रस्सी बनती है। वो एक रस्सी जो है वो बाबों की मोहब्बत की है, एक रस्सी जो है वो नबी की मोहब्बत की है, एक अल्लाह की मोहब्बत की। हालांकि अल्लाह नबी से कोई किसी का लेना देना नहीं है, बाबा ही होते हैं सब कुछ इनके। तो अल्लाह के बंदो, मतलब ये बताया जा रहा था कि उसमें से रेशे निकाल लें, रेशे तो निकाल दिए तुमने। वो रस्सी एक है, वो अल्लाह की किताब है। वो सही मुस्लिम में जो गदीर खुम की हदीस है कुरान और अहले बैत, उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। ये ऊपर से 4 हदीस है सही मुस्लिम में। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा नबी इस्लाम ने फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली उम्मत। तो कुरान अल्लाह की रस्सी नबी इस्लाम ने खुद बयान फरमा दिया। और देखें रसूलुल्लाह को सेंटर्ड करके अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल अनाम के अंदर क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्त मिनहुम फी शै,
اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے, ٹھیک ہے جی, نعرے تکبیر لگاتے رہے, جو مرضی, آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی, انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں. اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار ایک بار کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے, اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو, کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں, اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر. اور دوسروں کی غلطی نہیں برداشت کی جا رہی, اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی. کس لیول پہ اتر کے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ, ہاں یہ نہ بڑی انپورٹنٹ ہے, نہ سے سٹارٹ ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن, یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے, اور مسلم تھے, سنی شیعہ نہیں تھے, ہاں, اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے, مشرک نہیں تھے. آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا, تابع فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے, وفی ھذا, اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو نا مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر, یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا. لیکن مرنا بریلوی, مرنا دیوبندی, مرنا اہل حدیث, مرنا شیعہ, لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا, پکے سنی ہو کے مرنا. مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر. اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے, یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے, جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی, یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے, یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لیں ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے, لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. اور وہ نبی اسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا, فرمایا ہی الجماع, وہ ہوگی جماعت, مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں. سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا نبی اسلام کے مبارک زمانے میں, صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے, کوئی فرقے نہیں تھا. جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے 72 پتے ٹوٹ گئے. اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں, یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرقے ہیں وہ اصل ہے. اس لیے میرا چیلنج ہے کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا. وہ ٹیکنیکلی غلط ہے, وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے, اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے. سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے. اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی, دیوبندی, وہابی, شیعہ, سنی ہے, اہل علم ہے. بعض جہادی تنظیمیں اس کے ایک طریق سے اٹھاتی تھی کہ قیامت
تک وہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر، اور وہ ہمارے مال سے، ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہے. آج وہ FATF کی تلوار میں آ گئے ہیں، اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو بھی ہوش آئی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی مار رہے ہیں. تو ہم نے تو 2013 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو لمحہ پان گے. اس ٹائم ہماری باتیں بری لگتی تھی. آپ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے. تو یہ جہادی تنظیمیں اس حدیث کو جی ہم وہ قتال کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا. انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم، یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا آرمڈ کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایون کسی غیر مسلم کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ناحق. تو یہ علمی قتال ہے، اس میں وہ والا قتال بھی آ جائے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ہے، اور علمی قتال. اور یقین مانے پاکستان کو اس وقت علمی قتال کی ضرورت ہے، اس تطہیر کی ضرورت ہے. جو آج آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جی کاؤنٹر نیریٹو کریں، جی نیریٹو آپ نے بنایا تھا، کاؤنٹر نیریٹو ہم کریں. ہم تو کر رہے ہیں، اس وقت سے کر رہے ہیں جب آپ وہ والا نیریٹو بنا رہے تھے. ہم اس وقت سے آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ ہماری جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ایک عام بندے کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف فوج کا، پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام ہے ود ان کنٹری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا، اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور سیاست میں دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اور کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے تو غنڈہ گردی شروع کرتے ہیں. وہی دیکھ لیں جو جہادیوں نے پالے ہوئے تھے نا، آج یہ جتنے جیب تراش ہے نا اور اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں اسلحے کے زور کے اوپر، یہ زیادہ تر وہی جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں، کیونکہ بے روزگار ہو گئے نا. پہلے بھی ہمیں مار رہے تھے، اب بھی ہمیں مار رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. لہٰذا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ فرقے بناؤ. وہ تو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی، تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. یہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ 73 میں بٹ جائے گی اور 72 فرقے ہوں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اب وہ مجھے بتائے، وہ گروہ نبی الاسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل البیت اور صحابہ تھے، اور آج بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہے. اور خالی بات نہیں، ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہا ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی دیوبند میں، بریلی میں، وہابیت میں، سنیت میں اور شیعت میں. اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے، آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں. یہ غدار ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں. ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتی. ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، مر جائیں کفر کی موت. لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار. تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے. قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے. ہم نے تو خیر گالی کبھی بھی نہیں دی، لیکن یہ کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں، جھوٹے پیغمبر گھڑ لیے ہیں، جھوٹے بابے گھڑ لیے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، انہوں نے تو لمبا بنایا جائے گا علمی طور پہ، کیونکہ وہ غدار ہیں. کافر ہو جائیں ٹھیک ہے، آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں، میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو، تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے. ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. مختلف کتابوں میں ہے، لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. بڑی زبردست حدیث ہے یہ. نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ. اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، یہ شیطان کے راستے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ساڑھے فرقے جاڑو جنتی فرقہ ساڑھا ہے جہاں تھوڑے بارے اللہ نبی صاحب 10 گنے میں فکر وہ نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا، میرے راستے پہ جانا ہے. تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو، وہ بھی کلیئر ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے.
یعنی کہ دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، ظاہری مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں، تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، کھانے کو ہماری بھوک مٹانے کا ذریعہ، لیکن ایک ہے دعا کرنا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی آگے چلیں، جی آگے ہم چلتے ہیں، تو یہ آگے چلتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی آگے چلے جاتے ہیں، بیچ میں پھر چھلانگ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، کاش یہ آپ نے مانگی ہوتی تو آپ کو صراط مستقیم مل جاتا۔ آگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آگے چلنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، آیت یہ پڑھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نام لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ان بابوں کے جو قرآن کے نازل ہونے کے 500 سال بعد 600 سال بعد آئے۔ یار ان کے تو باپ دادا کیا پردادے لکڑ دادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ بیچ میں کہاں سے آگے؟ قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا، کہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سورۃ النساء کے اندر، اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے، بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ سامو بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں، یعنی نبی الاسلام، اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان وعلیہم السلام اجمعین۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے آپ پڑھ کے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں۔ ہاں کہتے ہیں جی سارے حق پہ ہیں، چاروں فقہ حق کے اوپر ہیں، اور مصلی خانہ کعبے میں 4 ڈالے رکھے انہوں نے، 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 امام تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں، تو نماز تو کٹھی پڑھو، چلو ایک حنفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے، نہیں، امام اپنے اپنے مصلی اپنے اپنے اور چاروں حق پہ ہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کہانیاں بند کرو، گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مصلی، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، تو کہاں سے سارے حق پہ ہیں؟ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا یہی والی حدیث، اس میں تو نبی الاسلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تو ہم نہیں کہہ کے گئے ہیں، اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا، ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے جب ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، وہ تو اس چیز سے بری ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ انہوں نے ان کے ناموں کو بیچا ہے، اور جو اللہ رسول کے ناموں کو بیچ سکتے ہیں تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں ان کے نزدیک، ان کو تو وہ سیل پہ لگا کے بیچیں گے، جنہوں نے اللہ رسول کے نام بیچ کے کھائے ہیں ان کے لیے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے ناموں کو بیچنا کو مسئلہ ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے۔ تو نبی اسلام فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو درمیان والا راستہ ہے، یہ ارد گرد شیطان کے راستے ہیں اور شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں نے مسند احمد اور مشکات سے بیان کر دی کہ نبی اسلام نے کہا وہ میرا راستہ ہے۔ اب آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے نہیں، راستہ۔ تو راستہ کون سا ہے؟ نبی اسلام کا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو ہدایت دی، ایک راستہ بتایا، اور اس کے اوپر صحابہ کرام اور اہل بیت چل کر کامیاب ہوئے، اس طرح ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو ہوتا کہ بزرگوں کے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے، نہیں، بزرگوں کا راستہ۔ کون سے بزرگوں کا راستہ؟ جو اپنے نبی کے وفادار تھے، غداروں کا نہیں کہ چندے کھاتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، ان کا نہیں۔ تو نبی کا راستہ تو سرکار وہی بتا رہا ہے آپ کو جو دلیری سے یہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یعنی اس سے مراد ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں۔ آپ کو کہتے نہیں ہیں جی وہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، خود تو اپنے بزرگوں کو اس طرح ذلیل کرتے ہو، اس کے مقابلے پہ بابے تے شاہی نہیں، یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے۔ آئے نا دار تھلے کہنا تو چاہیے کہ تواڈے بابے جڑے نا گھوڑیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں، خود تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کے مقابلے پہ، تو سرکار ہم بھی آپ کے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہے ہیں، اپنے مقابلے پہ تو کہہ ہی نہیں رہے۔ ویسے تو اپنے مقابلے میں بھی کہے تو کوئی اتنی غلط بات نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے بابوں کے ساتھ۔ صدیوں میں آپ لوگوں نے جو عزتیں اویل کی تھی، 14 سال مٹی پلیت ہو گئی ہے، جو جھوٹ کی عمارتیں آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ فرقہ واریت کے خلاف آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے، اور اسلام میں فرقوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح کی پرچیاں نہ لکھ کے بھیجا کریں کہ جی ہمیں فرقہ بتائیں کون سا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اے اللہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا۔ آمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔
जी नाज़रीन मोहतरम, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो वीडियो है वो आपने देखी होगी, उम्मीद है गौर से देखी होगी, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना वो बात पेश करते हैं दलील के साथ, कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, और जामे किस्म का वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं। वो छोटी छोटी बातें नहीं करते, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने ये भी दलीलें पेश की हैं फ़िरका वारियत के ऊपर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस बंदे ने भी ये वीडियो देख ली होगी पूरी, अगर उसके अंदर तासुब नहीं है, किसी फ़िरका वारियत के अंदर वो फंसा हुआ नहीं है, अगर वो कट्टर किस्म का मुकल्लद और फ़िरका परस्त नहीं है, न्यूट्रल हो के अगर उसने बात सुनी है सारे उलमा की और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो उसके लिए इंतहाई आसान हो चुका होगा कि वो अपना रास्ता सीधा करे और फ़िरका वारियत से निकले। अल्लाह ताला हमें सब मुसलमानों को फ़िरका वारियत से निजात दे। हम अगर अपने नाम के साथ कहीं सिफाती तौर पर कुछ लिखें तो मेरे ख्याल में उसके साथ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अकायद के अंदर, मसाइल के अंदर अगर हम इस तरीके से उलझ जाएं कि खुदा न खास्ता दूसरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर हम फतवे लगाना शुरू कर दें कि ये जो है ना वो जहन्नमी हैं, हम खुदा न खास्ता जो है ना वो सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं, तो इस तरीके से ये जो रस्सा कशी है फ़िरकों की, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अकायद की रोशनी में आप देखें कि सबके अकायद अगर कुरान और हदीस के साथ मैच करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि सारे जो है ना वो मुसलमान जन्नत में जाएंगे, सिवाय वो जिन्होंने बिल्कुल ही इनकार किया। तो अल्लाह ताला हमें इनकार करने वालों में शामिल ना फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझने की भरपूर कुव्वत अता फरमाए, कि कुरान हदीस के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।